حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن پاک کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ جی ہاں، قرآن پاک کو سیکھنے اور سکھانے والا دونوں کو ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بہترین قرار دیا ہے۔ تو کیا آپ کو اور مجھے صحیح معنوں میں قرآن مجید پڑھنا آتا ہے؟ اور کیا ہم واقعی قرآن مجید کا حق ادا کر پاتے ہیں اور اس کو اسی طرح سے پڑھتے ہیں جس طرح پڑھنے کا حق ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم ٹو مائی چینل۔ قرآن پاک تو ہم سب پڑھتے ہیں۔ قرآن پاک کو صرف پڑھنا ہی کافی نہیں، بلکہ اس کو اس کے مخارج کے مطابق اسی طرح پڑھنا ضروری ہے جس طرح اس کو نازل کیا گیا ہے۔ آج سے ہم انشاءاللہ یہ ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں جس میں ہم نہ صرف بچوں کے لیے، بگنرز کے لیے، بلکہ سب نوجوانوں، بزرگوں، خواتین سب کے لیے ہم یہ سلسلہ لے کر آئے ہیں، جہاں پہ ہم بیسک سے ایڈوانس لیول تک انشاءاللہ تجوید کے ساتھ قرآن پاک کو آسانی سے پڑھنا سکھائیں گے۔ تو اس سلسلے میں ہمارے ساتھ رہیے گا اور میرے اس چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ یہ ایک انتہائی آسان تجوید کا سلسلہ ہم شروع کر رہے ہیں جسے ہم سب بیسک سے ایڈوانس لیول تک بہترین طریقے سے انشاءاللہ سیکھنے اور سکھانے کی پوری کوشش کریں گے۔ تو آج سے انشاءاللہ ہم مدنی قاعدے سے سٹارٹ کریں گے، جس کی ہم تختی نمبر 1 سے لے کر اس کے پورے اسباق اور اسی طرح پھر ہم گریجولی قرآن پاک کو انشاءاللہ مکمل طور پہ پڑھنا سیکھیں گے۔ تو اس سلسلے میں ہمارے ساتھ رہیے گا، چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ تو پہلی تختی جو ہے حروف مفردات کی ہے۔ حروف مفردات 29 ہیں، ٹھیک ہے، 29 ہیں ٹوٹل۔ تو یہ الف، با، تا، سا، یہ سب کیا ہیں؟ یہ حروف مفردات کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ پہلی تختی ہے۔ تو پہلے ہم سب سے پہلے اس کا جو ہے وہ اوپر والا خلاصہ سمجھ لیتے ہیں۔ حروف مفردات 29 یعنی 29 ہیں۔ حروف مفردات کو تجوید و قراءت کے مطابق عربی لہجے میں ادا کریں، یعنی ہم نے اردو تلفظ سے جو ہے وہ پرہیز کرنا ہے۔ جیسے اردو میں ہم پڑھتے ہیں الف، بے، تے، سے، اس طرح سے ہم نے نہیں پڑھنا، بلکہ الف، با، تا، سا، جس طرح ہمیں بتایا گیا ہے اس طرح سے ہم نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کلیئر ہو گیا۔ اس کے بعد اب ساتھ ساتھ ہر لیسن کے جو کچھ قواعد ہیں وہ ہم نے ساتھ ساتھ سیکھنے ہیں۔ ان 29 حروف میں سے 7 حروف ایسے ہیں جو ہر حالت میں پوری یعنی موٹے پڑے جاتے ہیں، انہیں حروف مستعلیہ کہتے ہیں۔ اب سب سے پہلے آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ فرسٹ لیسن کے اندر جو ہمارے حروف دیے گئے ہیں 7، جن کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ انہیں ہر حالت میں پوری یعنی موٹا پڑھیں گے، اور ان کو کیا کہتے ہیں؟ حروف مستعلیہ کہتے ہیں۔ حروف مستعلیہ کہتے ہیں۔ تو مستعلیہ حروف کون کون سے ہیں؟ خ، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ تو یہ کون سے ہیں 7 حروف؟ حروف مستعلیہ۔ اگر ان کو آسانی سے یاد رکھنا چاہتے ہیں تو پھر ان کا ہم مجموعہ بنا سکتے ہیں، جیسے خ اور صاد کو اکٹھا کیا تو خص، اسی طرح دقن، قذ، ٹھیک ہے، یہ تینوں کا مجموعہ بنا دیا ہے۔ تو اس کو یاد رکھیں یا آپ ان کو سیپریٹ یاد رکھنا چاہیں، آپ کی مرضی ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اس پہلی تختی کے اندر جو 29 حروف ہیں، ان میں سے 4 حروف ایسے بھی ہیں جنہیں ہونٹوں سے صرف ادا کرنا، ٹھیک ہے۔ صرف ہونٹوں سے کتنے حروف ادا ہوتے ہیں؟ 4 حروف ادا ہوتے ہیں، با، فا، میم، واو۔ یہ کون سے حروف ہیں جنہیں ہم نے ہونٹوں سے ادا کرنا ہے؟ ان کے علاوہ باقی حروف پر ہونٹ نہ ہلنے دیں۔ آگے والے جو ہیں ان تین حروف زا، سین، صاد کو ادا کرتے وقت سیٹی کی طرح تیز آواز نکلتی ہے، اس لیے ان حروف کو حروف صفیریہ یعنی سیٹی والے حروف کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ زا، سین، صاد، ان کو ادا کرتے وقت کیا ہوتا ہے؟ سیٹی جیسی آواز نکلتی ہے، تو ان کو حروف صفیریہ یعنی سیٹی والے حروف کہتے ہیں۔ تو یہ جو ان کے قواعد ہم نے پہلے پڑھ لیے اور سیکھ لیے، اب ہم نے ان کو اچھے سے یاد رکھنا ہے۔ اگر آپ کے پاس مدنی قاعدہ ہے تو ویری گڈ، اور اگر نہیں ہے تو آپ ان کو کاپی پینسلز پر بھی نوٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک۔ اب ایک دفعہ ان کو ہم ریوائز کر لیتے ہیں۔ الف، با، تا، سا۔ سا کو ادا کرتے وقت ہم نے اپنی جو زبان ہے اس کو اوپر والے دانتوں سے ٹچ کریں گے اور ادا کریں گے نرمی سے، ٹھیک ہے۔ یہ نرمی سے ادا ہونے والا حرف ہے
ف جیم. یہاں پہ یہ کھول کے لکھا گیا ہے اس کو، تو جیم پر مد ہو رہی ہے. اس کو 2 حرکات کی مقدار کے برابر یعنی 2 سے 3 سیکنڈ کے لیے ہم نے اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے. جیم ح. یہ حروف حلقی ہے. تو آنے والے اسباق میں انشاءاللہ ان سب کی ڈیٹیلز بھی ہیں. تو یہ پہلی تختی ہے تاکہ ہم اس کو اچھے سے پڑھ سکیں اور سیکھ سکیں. ح خ. یہ ہم نے پہلے ہی سیکھا ہے. یہ جو انہوں نے ہماری آسانی کے لیے 7 حروف جو ہے نا ان کو انہوں نے بلو کلر میں لکھ دیا ہے. تو یہ موٹے یعنی پر پڑے جانے والے حروف ہیں، ہیوی لیٹرز ہیں. ان کو کیا کہتے ہیں؟ خ. اس کے بعد ہے دال، ذال، را. ٹھیک ہے، را، زا، سین، شین. اب یہ بھی حروف مستعلیہ میں سے آ گیا. صاد، ضاد، طا، ظا. ظا کو بھی سا کی طرح ہم نے نرمی سے ادا کرنا ہے، یعنی زبان کو اوپر والے دانتوں سے ٹچ کریں گے اور نرمی سے لیکن موٹا اور پر پڑیں گے. ظا. عین. یہ کیونکہ حروف حلقی ہے تو اس کی ادائیگی کا خاص خیال رکھیں گے. عین، غین، ف. اب قاف اور کاف میں فرق ہے. یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو ہر حالت میں پوری یعنی موٹا پڑھا جاتا ہے، اور یہ سمپل کاف ہے. تو اس کو پڑھیں گے قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا. تو یہ تھے حروف مفردات، ہماری پہلی تختی مدنی قاعدے کی، جس کو ہم نے مکمل ڈیٹیلز اور ادائیگی کے ساتھ پڑھنا ہم نے سیکھا ہے. امید ہے کہ آپ کو پہلی تختی اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی. اس سلسلے میں ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا تاکہ آپ کو آنے والے لیسنز بھی اسی طرح آسانی سے سمجھا سکیں. اگر آپ واقعی اپنے قرآن پاک کی جو مسٹیکس ہیں ان کو درست کرنا چاہتے ہیں یا پھر اپنے بچوں کے لیے ایک اچھا پلیٹ فارم ڈھونڈ رہے ہیں تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ پر رابطہ بھی کر سکتے ہیں. ہم آن لائن کلاسز بھی پرووائڈ کرتے ہیں. اور اگر آپ اس چینل کے ذریعے سیکھنا چاہتے ہیں تو پھر ہماری آنے والی ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. جزاک اللہ خیرہ. اللہ حافظ.